بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ نے کچھ عرصے سے SLOs بیس امتحانات کا آغاز کیا ہے، اور میں نے اردو کی استاد ہوتے ہوئے مشاہدہ کیا کہ طلبہ و طالبات کو اردو قواعد و انشاء کو سمجھنے میں کچھ مشکلات درپیش ہیں۔ انہی مشکلات کو دور کرنے کے لیے YouTube پر میں نے ایک چھوٹا سا چینل کھولا ہے، جس میں انہیں ہر لیکچر میں گرامر کی کچھ چیزوں کے بارے میں سمجھایا جائے گا، جو ان کے امتحانات کی تیاری کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوں گے۔ اسی سلسلے میں آج جو پہلا لیکچر دیا جا رہا ہے وہ مرکب کی تعریف بیان کی جائے گی اور مثالوں کے ذریعے اس کی وضاحت ہوگی۔ اس کے علاوہ مرکب کی اقسام، مرکب تام اور مرکب ناقص کا فرق واضح کیا جائے گا، اور پھر جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ میں فرق واضح کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم مرکب کی جانب آتے ہیں کہ مرکب یا کلام کیا ہوتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہا جاتا ہے، یعنی دو یا دو سے زیادہ بولے یا لکھے جانے والے الفاظ مرکب یا کلام کہلائیں گے، جن کو مکمل یا نامکمل جملے بھی کہا جا سکتا ہے۔ یعنی روزمرہ معمول میں ہم جو بھی دو یا دو سے زیادہ الفاظ پر مشتمل کوئی بھی چیز لکھتے ہیں یا بولتے ہیں وہ مرکب ہی ہوگا۔ مثلاً میری کتاب، 2 کرسیاں، ابو نے 2 کرسیاں خریدیں، یہ میری کتاب ہے۔ اب ان مثالوں میں آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ پہلی جو 2 مثالیں ہیں وہ نامکمل ہیں، جبکہ دوسری دونوں مثالیں مکمل ہیں۔ گویا مرکب جملے بھی چاہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوں، ان کی بھی آگے سے مختلف اقسام ہوں گی، یعنی کچھ جملے ہوں گے جو مکمل ہوں گے اور کچھ نامکمل ہوں گے۔ آئیے اب اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ مرکب کو تو ہم نے پڑھ لیا کہ مرکب 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو کہا جائے گا، لیکن جب اس میں مکمل یا نامکمل آ رہے ہیں تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مرکب کی بھی پھر آگے 2 اقسام ہیں، ایک مرکب تام کہلائے گا اور دوسرا مرکب ناقص کہلائے گا۔ اب مرکب تام یا کلام تام سے مراد یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا وہ مجموعہ جس سے کہنے یا لکھنے والے کی بات مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے، یعنی ایسا جملہ جس سے بات کا مطلب واضح ہو جائے۔ مثلاً بچہ بہت ذہین ہے، افسر ایماندار ہے، جاوید کا بھائی لاہور گیا، درخت گھنا ہے۔ یعنی یہ تمام کے تمام جملے یا یہ تمام کے تمام مرکبات وہ ہیں جو مکمل ہیں، جو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ پر بھی مشتمل ہیں اور جن سے ہمیں بات واضح سمجھ آ رہی ہے۔ پھر دوسری قسم ہے مرکب ناقص، جو مرکب تام کے الٹ ہے، یعنی وہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو ہم لکھنے میں یا بولنے میں استعمال کر رہے ہیں، جس سے ہمیں بات مکمل طور پر سمجھ نہیں آتی۔ جیسے یہاں مثالیں دی گئی ہیں: ذہین بچہ، ایماندار افسر، جاوید کا بھائی، گھنا۔ اب دیکھیے یہ گھنا در، اب اس طرح کی مثالوں سے ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کہنے والے یا لکھنے والے کا مطلب کیا ہے۔ گویا 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ پر مشتمل جو مرکب ہمارے سامنے آیا، اس میں اگر ایسا مرکب ہے جس سے بات واضح ہو رہی ہے تو مرکب تام کہلائے گا، اور اگر ایسا مرکب ہے یا الفاظ کا مجموعہ ہے جس سے بات سمجھ نہیں آ رہی تو مرکب ناقص کہلائے گا۔ اب جو ہمارے پاس مرکب تام ہے جس سے ہمیں بات مکمل طور پر سمجھ آ رہی ہے، اس کی بھی آگے سے 2 اقسام ہیں، یعنی عام روزمرہ معمولات میں ہم جو بھی جملے بولتے ہیں، جو مرکبات بولتے ہیں، لفظوں کے مجموعے یا لکھتے ہیں جن سے بات مکمل سمجھ آتی ہے، وہ مرکب تام کہلاتے ہیں۔ اب ان کی بھی آگے سے 2 اقسام ہیں، ایک جملہ انشائیہ اور دوسرے جملہ خبریہ۔ اب جملہ انشائیہ سے مراد بولا یا لکھا جانے والا وہ جملہ جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، کسی کام سے منع کیا جائے، یا جس جملے میں کوئی تمنا، سوال، ندا یا پکار پائی جائے۔ یعنی عام معمول میں ہم جو بھی جملہ بول رہے ہیں اس میں ہم کسی سے اگر سوال کر رہے ہیں یا کسی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں تو جملہ انشائیہ کہلائیں گے۔ جیسے تمہارا کیا نام ہے، کاش آج بارش ہو جائے،
بچوں شرارت نہ کرو، اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ تو یہ تمام مثالوں سے واضح ہوا کہ اگر سوال پوچھا جا رہا ہے، خواہش کا اظہار ہو رہا ہے یا کوئی ندا یا پکار ہے تو وہ تمام کے تمام جملے انشائیہ کہلائیں گے۔ لیکن اگر اسی طرح سے بولا یا لکھا جانے والا وہ جملہ جس میں کوئی خبر ہو، کسی کی کوئی خوبی، خامی یا خصوصیت بیان کی جائے یا کسی کام کا ذکر ہو، وہ جملہ خبریہ کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے جن جملوں میں سوال پوچھا جائے گا، حکم ہوگا، نصیحت ہوگی، تمنا یا خواہش، وہ جملہ انشائیہ۔ لیکن جن جملوں میں کسی کام کا ذکر ہے یا کسی کی کوئی خوبی یا خامی ہے، وہ جملہ خبریہ کہلائیں گے۔ مثلاً علی نیک لڑکا ہے، بچہ گھر پر موجود ہے، میدان کھلا ہے، لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہوں گے۔ اب ان مثالوں میں علی نیک ہے، اس میں خوبی بتائی گئی، بچہ گھر پر موجود ہے، یہ خبر ہے، لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں، یہ فعل یا کام کا ذکر ہے۔ تو اس سے واضح ہوا کہ یہ تمام جملے جملہ خبریہ کہلائیں گے۔ تو گویا آج ہم نے اس لیکچر میں پڑھا کہ مرکب کیا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ اگر بامعنی جملوں کے ہو تو مرکب تام، اگر ان کا معنی واضح نہیں تو مرکب ناقص۔ پھر وہ جو ہمیں سمجھ آ رہے ہیں جن سے معنی واضح ہیں، تو وہ اگر ان میں سوال ہے، حکم ہے، ندا ہے، خواہش ہے تو وہ انشائیہ ہوں گے۔ لیکن اگر ان میں کوئی خبر دی جا رہی ہے، کوئی خوبی یا خامی کسی کی بتائی جا رہی ہے تو وہ خبریہ کہلائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس لیکچر سے آپ کو یہ تمام چیزیں واضح ہو گئی ہوں گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے لیے یہ مفید رہا لیکچر تو براہ مہربانی یوٹیوب چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آئندہ بھی آپ کو اردو قواعد و انشاء کے سلسلے میں جو مشکلات درپیش ہوں ان کے سلسلے میں آپ کی معاونت اور مدد کے لیے اسی طرح کے مفید لیکچر آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ آج تک کے لیے اللہ حافظ۔